یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کا میرے لیے موقع ہے کہ اس مسجد میں مجھے آنے کا موقع ملا، اور ہمارے عزیز مولانا عبدالمجید صاحب کی دعوت تھی بہت پہلے سے، لیکن کچھ میری اپنی مصروفیات ایسی رہیں کہ اس مسجد میں پہلے آ نہیں سکا۔ مسجد کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاونین، منتظمین اور اس سے متعلقہ جو بھی افراد ہیں ان کو اس کا بہترین اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ آج اتفاق سے مجھے وقت ملا، اس لیے کہ بتایا گیا آج کرسمس ڈے ہے، 25 دسمبر یہ کرسمس ڈے ہے۔ کرسمس کیا ہے اور کرسمس ڈے کسے کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو سمجھیں۔ ہمارا جو دین ہے اس میں اعتدال، توازن، بیلنس اس کی بڑی اہمیت، کہ آدمی جو بھی عبادات وغیرہ کر رہا ہے یا جو بھی اس کے روزانہ کے معمولات ہیں ان سب کے اندر اعتدال بہت زیادہ ضروری ہے۔ دین اسلام چونکہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، جو آخری نبی رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا، تو اس دین میں کوئی ایسا حکم، کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی، چاہے وہ عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، لین دین میں ہو، اخلاقیات میں ہو، جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو یا جس پر انسان عمل نہ کر سکتے ہوں۔ اس دین میں اعتدال اس کی بڑی اہمیت، عبادات کے معاملے میں بھی اور اخلاقیات کے معاملات میں بھی۔ کرسمس کی مناسبت سے قرآن کریم میں سورہ نساء، سورہ مائدہ اور مختلف جگہوں پر ایک بہت اہم پیغام دیا گیا۔ اس میں سے ایک، یا اہل الکتاب، اہل کتاب سے خاص طور پر خطاب ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ تم اپنے دین میں غلو مت کرو، اور جو بات سچی اور صاف اور صحیح ہے وہی تم بیان کرو۔ تو بگاڑ اور تباہی کے جو مختلف اسباب ہیں ان میں سے ایک محبت اور عقیدت میں افراط اور تفریط، کسی کو اس کے حق سے گھٹا دینا یا بڑھا دینا، یہ تباہی کی علامت ہے۔ تو کرسمس کرسچنز، نصارہ اور ان کے بگاڑ کا ایک سبب غلو، انتہا پسندی، افراط اور تفریط۔ آپ کو یہ بات ذرا عجیب سی لگے گی کیونکہ اس وقت میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا جس چیز کو جیسے چاہے پیش کرے، کسی کو ہیرو بنا دے، کسی کو زیرو بنا دے۔ یہ میڈیا ہے، اصل وہ چیز ویسے نہیں ہوتی عام طور پر۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو اصطلاحات ہیں جو نوجوان یہاں پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں، ایکسٹریمزم یا غلو یا ٹیررزم یا انتہا پسندی یا دہشت گردی، یہ جب اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں تو عام طور پہ خیال آتا ہے کہ اس کے بعد مسلمان کا نام آئے گا۔ گویا دہشت گرد کون ہے؟ میڈیا کے بقول مسلمان ہوتا ہے، یا وہ لوگ جو انتہا پسندانہ رجحانات رکھتے ہوں وہ مسلمان ہیں۔ عام طور پہ یہ تاثر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی میڈیا، سوشل میڈیا، ٹی وی اور دوسرے چینلز، ان کے ذریعے سے کیا جانے والا پروپیگنڈا ہے۔ اس کو میں ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ سڑک پر اگر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایک مسلمان ڈرائیونگ کر رہا تھا، ڈرائیور مسلمان تھا مثلاً، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو دوسرے دن خبر کیا لگے گی؟ یہاں کی سڑک پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ایک آدمی کا انتقال ہوا، مسلمان ڈرائیور فلاں اس کا نام ہے، اس نے یہ ایکسیڈنٹ کیا۔ اگر یہی واقعہ ایک ڈرائیور ہو جو کرسچن یا ہندو یا سکھ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، دوسرے دن اسی واقعے کی خبر لگے گی فلاں جگہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک آدمی مرا،
ڈرائیور کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ سکھ تھا، وہ عیسائی تھا یا وہ ہندو تھا، تو یہ صرف مسلمان اگر کرے تو اس کا نام کیوں آیا؟ یہ ہے میڈیا کو سمجھنے کا ذریعہ۔ رپورٹنگ کے اندر یہ انداز اختیار کیا گیا کہ گویا مسلمان ڈرائیور، اس کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا، اور مسلمان اگر ڈرائیور نہ ہو، کوئی اور مذہب کا ماننے والا ہو، تو وہاں مذہب نکال دیا جاتا ہے۔ تو بار بار اس طرح کی خبریں سنیں تو لوگوں میں بھی یہی خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید مسلمان ہی دہشت گرد بھی ہوں، انتہا پسند بھی ہوں۔ کیا کوئی ڈرائیونگ کرتے ہوئے قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر وہ ایکسیڈنٹ کیا تھا، یا کسی حدیث پر عمل کر کے اس سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ یا ایکسیڈنٹ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، لیکن یہ رپورٹنگ کے فرق کی وجہ سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں گویا کہ مسلمانوں کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جب انتہا پسندانہ کلمات استعمال کیے جاتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، یا افراط و تفریط میں مبتلا ہے، یا مبالغہ آرائی کر رہا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید مسلمان کر رہا ہے۔ یہ میڈیا کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے، ورنہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج جو 25 دسمبر کرسمس ڈے منایا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، جس میں کئی غلطیاں ہیں، اور یہ غلطی میری طرف سے میں اس کی نشاندہی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں ان کی طرف سے اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ غلطیاں کیا ہیں۔ وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ حیدرآباد کی مختلف سڑکوں پر آج مجھے گزرنے کا اتفاق ہوا، اور کل بھی 24 اور 25 دونوں دسمبر، یہ عجیب سی بات دیکھنے میں آئی کہ یہاں بہت ساری دکانوں پر لکھا ہوا ہے میری کرسمس، ہیپی کرسمس، کنگریچولیشن وغیرہ وغیرہ۔ کبھی آپ نے سمجھا اس کا معنی کیا ہے؟ یا صرف خوبصورتی کے لیے یہ لکھ رہے ہیں، یا تجارتی مقصد کے لیے یہ لکھا جا رہا ہے؟ بعض کمزوریاں ہیں جس کا تعلق لوگوں کے اپنے مقامی حالات یا ان کے جو کلچرل ویلیوز ہیں، جس کا مذہب، دین، عقیدے سے کوئی تعلق نہیں، اس کے ساتھ، اور بعض چیزیں ہیں جس کا براہ راست عقیدے اور ایمان سے تعلق ہے۔ عقیدے اور ایمان کی کوئی غلطی کبھی قابل معافی نہیں رہی۔ یہ اسلام کا دو ٹوک انداز کا فیصلہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ عیسائیوں نے کیا غلطی کی ہے، اور یہ نصارہ کی غلطی کہاں سے کہاں لے گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی معجزاتی طور پر۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کو یہ کوئی محتاجی نہیں ہے کہ اسباب، وسائل، سورسز ہوں تبھی وہ فیصلہ ہو، ورنہ وہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کن فیکون کا معاملہ ہے اس کا، قادر مطلق ہے، وہ جو چیز چاہے جیسے چاہے وہ کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی بغیر باپ کے۔ قرآن کریم میں اس کی وضاحت کی گئی، جیسے آپ پڑھیے سورہ مریم، سورہ آل عمران وغیرہ وغیرہ، اس میں بہت تفصیل سے اس کا ذکر کیا گیا۔ قرآن کریم میں یہ جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا تذکرہ ہے، انتہائی محترم انداز سے، انتہائی پاکیزہ انداز سے، پاکیزہ حضرت مریم کے کردار، اخلاق اور ان کی بلند صفات کو سامنے رکھتے ہوئے، بلکہ سورہ تحریم کے آخر میں 4 عورتوں کا خصوصیت سے ذکر ہے۔ ان میں سے ایک مثال کے طور پر جس خاتون کا ذکر کیا گیا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ اگزامپل، ماڈل کے طور پر خواتین کے لیے حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ حضرت مریم کا تذکرہ کیا گیا قرآن مجید میں، اور اسی طرح سے دوسری جگہوں پر بھی حضرت مریم کا جس انداز سے ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں اب آپ فیصلہ کریں انتہا پسند کون ہے، اور یہ غلطیاں کہاں سے کہاں شروع ہوئی، اور یہ عقیدے کی غلطی کس طرح سے ہے جس کو مسلمان اپنی دکان کے سامنے بورڈ پر سجائے ہوئے ہیں، میری کرسمس، ہیپی کرسمس، اور نہ جانے کیا کیا اس طرح کے بورڈ، اور بعض جگہوں پر کیک بنائے گئے ہیں خاص طور پر، اور اس پہ کیا کیا عبارتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ذرا اس کو سمجھیے آپ کہ ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے بارے میں قرآن کریم کی ان آیات میں جو سورہ مریم میں ہیں یا سورہ آل عمران کے اندر ہیں،
جو پاکیزہ ترین تصور قرآن نے پیش کیا، قرآن نے، گویا ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ حضرت مریم کی پوری عزت کریں، احترام کریں، ان کا نام بھی لیں تو ادب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ لیں۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی۔ اس کے مقابلے میں دنیا میں دو ایکسٹریم جو قومیں ہیں اس مناسبت سے 25 دسمبر کی، ایک یہود اور ایک نصارہ، جو مسلمانوں کو کہتے ہیں دہشت گرد ہیں یا انتہا پسند ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں یہودیوں کا نظریہ کیا ہے، بہت برا نظریہ۔ حضرت مریم جن کو ہم احترام کے ساتھ، تقدس کے ساتھ ان کا اسم گرامی لیتے ہیں، اور قرآن میں ان کا ذکر کیا گیا، اور ماڈل ایگزامپل کے طور پر جن خواتین کو معزز ترین کہا گیا ان میں سے حضرت مریم ہے۔ یہ ان کی پوزیشن ہے اسلامی نقطہ نظر سے۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ ان میں سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بد اخلاقی میں مبتلا ہوئی اور شادی کے بغیر کسی سے روابط تھے، یہ ان کا نتیجہ ہے۔ اب اس سے ان دو جملوں سے جو کہ میرے لیے بہت بھاری ہے کہ میں اس کو ذکر کروں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت مریم کو یہودی کیا سمجھتے ہیں اور کیا الفاظ، یعنی آپ کو معلوم ہے آپ کے ارد گرد میں کوئی عورت اس طرح بد اخلاقی کا مرتکب ہو، کیا کہتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں، وہ سب یہودیوں کے پاس۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ عیسائی نظریہ، نصارہ کے اندر جو کہا گیا لا تغلو فی دینکم، قرآن کریم کا حکم ہے کہ غلو مت کرو، افراط اور تفریط مت کرو، اور یہ افراط اور تفریط تباہی کا سبب ہے۔ کسی قوم کا کسی شخص کے ساتھ، کسی کے ساتھ اگر محبت میں بھی غلو ہو جائے نا، ایکسٹریمزم، انتہا پسندی، تو اس کی وجہ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ نصارہ، کرسچنز، وہ حضرت عیسیٰ کی محبت میں غلو کرتے ہوئے اتنا آگے بڑھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا سن آف گاڈ، کہ یہ ابن اللہ ہیں، یعنی اللہ عز و جل کے بیٹے ہیں۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لم یلد ولم یولد۔ نہ اللہ تعالیٰ کو بیٹوں کی ضرورت ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ اسے کسی کی ضرورت ہے کہ کسی کا وہ باپ بنے۔ اللہ تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہماری اور خالق کے درمیان کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اللہ عز و جل ساری کائنات کا خالق ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم صاف اور شفاف عقیدہ رکھتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد۔ آپ ایک طرف لم یلد ولم یولد پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ میری کرسمس، ہیپی برتھ ڈے، حضرت عیسیٰ سن آف گاڈ، ابن اللہ، اللہ کے یہ بیٹے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں اس پر۔ آپ سوچئے کہ یہ کیا معمولی غلطی ہوئی یا عقیدے کی غلطی ہوئی؟ قل هو اللہ احد وہ صورت ہے جو ہمارے ہاں چھوٹے بچے بھی عام طور پہ اس کو یا زبانی بچپن میں جو ابتدائی چند صورتیں یاد دلائی جاتی ہیں ان میں سے ایک سورہ اخلاص ہے، چھوٹے بچے بھی یاد کر لیتے ہیں اس کو۔ کاش کہ ہم اس صورت کا مطلب سمجھتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں قرآن میں، قرآن کی اس صورت میں، نمازوں میں، دیگر اوقات میں لم یلد ولم یولد اعلان ہم کر رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ نصارہ کا یہ جو عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف یہودیوں کے عقیدے کو بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ کتنے برے کلمات ان کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کتنی ناشائستہ اور برے کلمات کہتے ہیں۔ مگر عجیب تماشا ہے، آپ میں سے بھی کوئی ان کو نہ انتہا پسند کہتا ہے، نہ ٹیررسٹ کہتا ہے، نہ ایکسٹریمسٹ کہتا ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں اپنے نوجوانوں کو یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں۔ جو اعتدال کا سبق دے رہا ہے، آپ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، علماء کو عام طور پر کہتے ہیں یہ انتہا پسند ہو گیا، اور جو انتہا پسندی پھیلا رہا ہے آپ اس سے کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک لوگ ہیں۔ اور نصارہ کے بارے میں یہاں دوسری چیز بھی جو ہمیں سمجھنے کی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کسی مذہب کی بنیاد پر یہ مبالغہ اور انتہا پسندی میں مبتلا ہوئے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا
کسی اور وجہ سے. اصل میں عیسائیت دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک وہ جو مذہبی طور پر مانتے ہیں، اور دوسرے جو اس کو بطور عادت یا کلچر کے مانتے ہیں. اور اب زیادہ تر عیسائیت کلچر کی بنیاد پر چل رہی ہے. کلچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا طور طریقہ، رسم و رواج ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ مذہب کیا کہہ رہا ہے، جو لوگ چاہتے ہیں ہم بھی وہی کرتے ہیں. تو 25 دسمبر جس کے بورڈ یہاں لگائے گئے ہیں، کامن سینس کے بھی خلاف. عقیدے کی بات تو الگ ہے، کامن عقل سے بھی اگر آدمی کام لے اس کے بھی خلاف. آج کیوں لگائے بورڈ؟ کیا آج عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی؟ بہت سے عیسائی جو پڑھے لکھے عیسائی ہیں، ان کا کیا خیال ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو نہیں پیدا ہوئے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں نہیں پیدا ہوئے، مگر ہمارے ہاں کوئی عید جشن کا دن نہیں ہے، تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آج پیدا ہوئے، یہ سمجھ لو. پیدا نہیں ہوئے سمجھ لو، کیونکہ ہمیں عید کرنی ہے اور عید کے دن کو، عید کے لیے کوئی خاص موقع نہیں ہے، تو ہم فرض کر لیتے ہیں. اسی لیے کچھ ایسے کرسچن آج بھی ہیں جو نہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، نہ تہوار کے طور پر مناتے ہیں، نہ کرسمس کو مانتے ہیں. وہ کیونکہ ان کے اپنے ذہن کے مطابق یہ تو آج ہے ہی نہیں. کیونکہ ان کی کتب مقدسہ میں جو علامات بتائی گئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جو علامتیں بتائی گئیں، وہ کہتے ہیں کہ فلسطین سے متصل جو محلہ ہے، اب تو ایک محلہ ہے سمجھیے، بیت لحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل میں پیدائش ہوئی. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں کے رہنے والے تھے، حضرت مریم وہیں کی رہنے والی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام یہ سب وہیں کے گرد و نواح کے رہنے والے تھے. تو بیت لحم اور یہ جو مسجد اقصیٰ ہے بہت قریب ہے. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شہر کے دو محلے جیسے ہوتے ہیں، اس طرح کی بات. تو ان کے اپنے خیال کے مطابق جو ان کی پیدائش کے موقع پر موسم اور اس کے احوال کا ذکر کیا گیا اور جو علامتیں بتائی گئیں، 25 دسمبر کو فلسطین میں اس طرح کا موسم نہیں ہوتا، نہ وہ علامتیں پائی جاتی ہیں. تو اس لیے ہم نہیں یقین کرتے کہ 25 دسمبر ان کی پیدائش کا دن ہے. یہ بعد میں لوگوں نے فرض کر لیا ہے. تو اب جو عیسائی آج منا بھی رہے ہیں جشن کرسمس ڈے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ پیدا نہیں ہوئے آج کا دن، مگر کوئی دن عید کا چاہیے تھا تو ہم فرض کر لیتے ہیں بس یہی دن ہوگا. اب دوسرا کیا ہے، کسی بھی قوم کو سمجھنے کے لیے اس کے عید اور اس کی خوشی کے موقع کو دیکھیے سامنے، وہاں اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ خوشی کیسے مناتے ہیں. ہمارا دین اللہ کی طرف سے مکمل کیا گیا ہے، اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. تو ہمارے دین میں عید منانے کا ایک تصور ہے. عید کا دن ہے، ہم اللہ کا زیادہ شکر ادا کرتے ہیں. عید کا دن ہے، روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو عید کے دن 4 نہیں پڑھتے، عید کے دن 2 رکعت زیادہ ادا کرتے ہیں. عید کا دن ہے، نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر ہم اللہ کی عظمت، کبریائی اور تکبیرات کہتے ہوئے گھر سے روانہ ہوتے ہیں. عید کا دن ہے، ہم آنے سے پہلے رمضان کی عید کو غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے فطرانہ اس کے گھر ہم پہنچاتے ہیں، گھر کے تمام افراد کی طرف سے. کیونکہ آج خوشی کا دن ہے، ہم کھا پی رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غربت اور افلاس کی وجہ سے آج بھی تنگ دستی کا شکار ہو. عید کی نماز سے پہلے اس کے گھر ہم اناج پہنچاتے ہیں. ہمارا دین یہ سبق سکھاتا ہے. بقرعید کے موقع پر آپ کے گھر اچھا کھانا پک رہا ہے تو قربانی کے گوشت کا ایک حصہ آپ غریب کو بن مانگے کے پہنچاتے ہیں کہ ہم اچھا کھا رہے ہیں تو تم بھی اچھا پکا کر کھاؤ. یہ اخوت اسلامیہ کا وہ مظاہرہ ہے جو دین ہمیں سکھاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے، آج کرسمس ڈے یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ان کی رپورٹ آپ اٹھا کر دیکھیں. کیا ہے وہ رپورٹ؟ کرسمس ڈے میں جتنی شراب تقسیم اور فروخت ہوتی ہے اور پی جاتی ہے، عام حالات میں کسی اور دن اتنی شراب نہیں پی جاتی. اور شراب آپ کو معلوم ہے ام الخبائث، اس کے پینے کے بعد آدمی کیا کچھ نہیں کرتا، پھر وہی سب کچھ ہوتا ہے. آج روڈ ایکسیڈنٹ جتنے ہوتے ہیں عام دنوں میں نہیں ہوتے. گھریلو تشدد اور لڑائی جھگڑے کے واقعات
کیونکہ جب آدمی پیا ہوا ہو، نشے میں دھت ہو، کوئی بھی حرکت وہ کر سکتا ہے، اس کے سب مظاہرے دیکھے جا سکتے ہیں وہاں پر۔ تو ان کے عید کا یہ تصور ہے کہ وہاں ایکسٹرا پولیس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، وہاں ایکسٹرا سیکیورٹی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دوسری طرف اسلام کا یہ پاکیزہ تصور ہے کہ عید کے دن جو ماحول ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، عید کی نماز آپ ادا کریں اپنی فیملی کے ساتھ، راستے میں بھی کوئی ناشائستہ حرکت نہیں، کیونکہ جس زبان سے تکبیرات بلند ہو رہی ہوں وہ اس وقت کوئی بری بات تو اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہمارا تصور ہے اور یہ دوسروں کا تصور ہے۔ اور ایسے ہی آج کے موقع پر جو لوگ یہ کہتے ہیں ہیپی کرسمس یا میری کرسمس یا کیا کیا، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہیں، آپ اس کی مبارکباد دے رہے ہیں اس کو؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ واقعی حضرت مریم کہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ اور اللہ کے بیٹے میں کہہ رہا ہوں، اس کی تشریح میں کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو بیٹا کہا جائے تو اس کا معنی کیا نکلتا ہے۔ آپ اس پر غور کیجیے کہ کیا عقیدہ ہے یہ، اور آپ کے بورڈ یہ لگے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ شاید معنی بھی نہیں سمجھتے، وہ دیکھا دیکھی بورڈ لگا دیے ہوں گے، مگر اس کے پیچھے کون سی قوتیں کار فرما ہیں اور کون سے جذبات اس کے پیچھے ہیں، ذرا اس پر بھی آپ غور کیجیے۔ اور پھر دوسری چیز، اسلام جو ہمیں سبق دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ اعتدال کا سبق۔ اعتدال عبادات میں، اعتدال چال چلن، کھانے پینے، سونے جاگنے میں ہمارا دین اتنا پاکیزہ ہے۔ عبادات کے مسئلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ صحابہ آئے آپ کی روٹین معلوم کرنے، گھر میں کیا کرتے ہیں۔ جب بتایا گیا تو ان میں سے تینوں نے عجیب سا فیصلہ کیا، اور فیصلہ کیا تھا؟ بظاہر اچھا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کا علاج کیا۔ ایک نے کہا کہ میں اب رات میں سوؤں گا نہیں، پوری رات جاگ کر عبادت کروں گا تاکہ اللہ کو راضی کروں، رات کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور دوسرے نے کہا میں ہر دن نفل روزہ رکھوں گا، کیونکہ نفل روزہ رکھنے سے اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے، اور میں اللہ کے زیادہ مقرب بن جاؤں گا اس طرح سے۔ اور تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ وغیرہ نہیں کروں گا، کیونکہ شادی بیاہ کی وجہ سے فیملی لائف اس کا ٹائم دینا پڑے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ پورا ٹائم اللہ کے لیے دے دوں۔ تو تینوں کی نیت نیک، ارادے بلند، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کار فرما تھا، مگر اس میں غلو، انتہا پسندی تھی، افراط اور تفریط اسلام میں ناپسندیدہ ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان کو شاباشی دی، حوصلہ افزائی کی کہ تم نے اچھا فیصلہ کیا کہ ایک رات جاگ کر میں عبادت کروں گا، ہر دن نفل روزہ رکھوں گا، میں شادی نہیں کروں گا تاکہ پورا ٹائم دین کے لیے میں نکال سکوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کر کے کہا مجھ سے زیادہ تم متقی نہیں بن سکتے، مجھ سے زیادہ باعمل زندگی تم نہیں گزار سکتے، مجھے تم دیکھو، میں ہر دن جاگ کر عبادت نہیں کرتا، ایک حصہ رات کا جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ایک حصہ سو کر گزارتا ہوں، یہ میرے جسم کا حصہ ہے، حق ہے۔ ہر دن پوری رات جاگتا نہیں ہوں میں، اور نہ ہی ہر دن میں نفل روزہ رکھتا ہوں، ہفتے میں 2 روزے، منڈے اور تھرسڈے، پیر اور جمعرات، یا مہینے کے 3 جو ایام 20 کہتے ہیں، 13، 14، 15، یہ میں روزہ رکھتا ہوں، کیونکہ دنیا کے کاروبار ہیں، کام کاج ہیں، تو آپ کو وہ زندگی چلانے کے لیے بھی بیلنس کی ضرورت ہے۔ اور میں نے شادی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری فیملی لائف بھی ہے، تم دیکھ سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے اعلان کیا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس راستے کو چھوڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تینوں کی نیتیں نیک ہونے کے باوجود اس میں چونکہ انتہا پسندی تھی، آپ نے اس کو رد کر دیا، انکار کیا۔ اب اس حدیث اور واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور دلچسپ بات بھی سن لیجیے، جو مسلمانوں میں غلو پیدا ہوا اس کا نقصان کیا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، کوئی کسی بزرگ کی کرامت بیان کرتا ہے، کوئی کسی امام کی کرامت، کوئی کسی نیک آدمی کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے
40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. ان کی یہ کرامت اور شان بیان کی جاتی ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا یہ بات مختلف علماء کے بارے میں. اب آپ ذرا رک کر غور کیجئے، اگر وہ واقعی امام تھے تو یہ غلط حرکت 40 سال تک نہیں کر سکتے. اگر کوئی 40 سال تک خلاف سنت زندگی بسر کیا ہو، اس کو امام کہہ نہیں سکتے. پھر اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں. اگر امام سمجھتے ہیں تو یہ باتیں جو لگائی گئی، یہ مرچ مسالے، یہ غلط. کبھی وہ امام ہوں تو 40 سال تک خلاف سنت زندگی نہیں گزار سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو رات کا ایک حصہ سونے میں ہے، اور آپ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھیں گے تو اس کا مطلب آپ سوئے نہیں ہیں. تو 40 سال تک آپ خلاف سنت زندگی بسر کرتے رہے. لوگ اس کو شان کے طور پر بیان کرتے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے، شان کی بات نہیں ہے. اور لوگ سبحان اللہ کہہ کے سن رہے ہیں اس واقعے کو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرما دی. اس صحابی کو جنہوں نے یہ ارادہ کیا، ابھی عمل شروع نہیں ہوا، ارادہ کا اظہار انہوں نے کیا تھا کہ میں رات پوری جاگ کر عبادت کروں گا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ جسم کا بھی حق ہے، سو کر ایک حصہ رات کا گزارو. اور ایسے ہی علماء کی آپ دیکھ سکتے ہیں، محدثین، فقہاء، ان کا جو طریقہ ہے وہ اسی طرح کا تھا. لیکن یہ غلو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر مختلف قسم کے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر لوگ نہ جانے کیا کیا قصے کہانیاں اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں پیرا نمی پرن مریداں می پران. پیر اصل میں اڑتا نہیں ہے، مرید اس کی کرامت بیان کرتے کرتے اس کو ایسا بنا دیتا ہے کہ واقعی لگے کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اڑتا نہیں ہے. یہ مریدوں کا کمال ہوتا ہے. یہ غلو، انتہا پسندی، اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح کچھ لوگ یہاں پر ہیں کہ وہ ان کے نام بھی عجیب عجیب لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ہر دن روزہ رکھتے ہیں نفل، تو پھر خلاف سنت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اور وہ صحابہ جو بہت تندرست اور ہیلتھی تھے، ان سے بھی کہا کہ زیادہ سے زیادہ اس بات کی اجازت ہو سکتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں صوم داؤدی. حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کا انداز یہ بھی زیادہ سے زیادہ، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑ دو، ایک دن روزہ رکھو تو پھر دوسرے دن چھوڑ دو. اس سے زیادہ کی آپ نے اجازت نہیں دی. اب وہ کوئی بابا ہیں 1 سال سے روزہ رکھے ہوئے، کوئی 2 سال سے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ جانے کتنے سال سے وہ رکھا ہوا ہے، لیکن ان کا یہ طریقہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، کیونکہ عبادت میں بھی بیلنس ضروری ہے. یہ حدیث کا پورا خلاصہ، عبادت میں بھی بیلنس. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں، انسانوں میں آپ سے زیادہ محترم، آپ سے زیادہ مقدس نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا. آپ کی شان، آپ کا مقام بہت اونچا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی زندگی کو نمونہ بنا دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. کہ اللہ کے نبی تمہارے لیے ماڈل ہیں، نمونہ ہیں، اگزامپل ہیں، اسوہ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ عبادات فرمایا کرتے تھے. اور ان سب خصوصیات کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جزو ایمان. اگر آپ سے کوئی محبت نہ کرے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اور محبت بھی اتنی جو ساری چیزوں پر غالب آ جائے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرے کہ دنیا کی ساری محبتیں نیچے، آپ کی محبت اوپر. آدمی کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، ماں سے محبت ہوتی ہے، باپ سے محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب پر غالب آنی چاہیے. اتنی محبت کے باوجود اگر کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، تو کیا یہ عقیدہ قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. لم یلد ولم یولد.
یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ابن اللہ کہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ ارفع آپ کی شان انسانوں میں، اس کے باوجود اگر وہ ابن اللہ نہیں ہو سکتے تو پھر کوئی دوسرا کیسے ابن اللہ ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے لیے اس میں اعتدال کا سبق کیا بتایا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر، آپ کی والدہ کا نام، آپ کے والد کا نام، آپ کے چچا کا نام، آپ کے دادا کا نام، آپ کے خاندان، برادری، ساری چیزیں موجود ہیں، مگر آپ کی عظمت آپ کے کردار میں ہے، آپ کے اخلاق میں ہے، آپ کی سیرت میں ہے، آپ کی جو عظمت اور آپ کی بڑائی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے آپ ابن اللہ ہیں۔ اور دوسری چیز کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتدال کا ہمیں سبق دیا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ عبادات میں اعتدال، یہ اسلام کی بیوٹی اور حسن ہے۔ اور اسی طرح سے کھانے پینے میں اعتدال، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی کہ آپ 1/3 یعنی 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے رکھو، تو 1/3 آپ کا خالی ہونا چاہیے پیٹ، یعنی 2/3 کھانے پینے سے اگر بھر لو تو 1/3 پیٹ کا حصہ خالی رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے سونے اور جاگنے کے آداب بتائے گئے ہمیں، زندگی گزارنے کے چال چلن کے آداب ہمیں بتائے گئے۔ آپ سوچئے وہ دین جو کھانے پینے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے میں اعتدال کا سبق دے، کیا وہ کسی اور چیز میں انتہا پسندی کی تائید کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ مگر آج لیبل کس کے لیے کیا لگایا گیا؟ انتہا پسندی، یہ گویا کہ مسلمانوں کا حق ہے۔ ہاں، ایک بات ذہن میں رکھیے اسی کرسمس ڈے کے حوالے سے، کہ کرسمس ڈے اس کا تعلق اگرچہ کہ اب یہ کلچر کے ساتھ زیادہ ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ابن اللہ کا جو تصور ہے، سن آف گاڈ، کہ اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا جو تصور ہے، یہ تصور غلط، شرعی طور پر غلط، کامن سینس کے لحاظ سے غلط، قرآن مجید کے لحاظ سے غلط، انجیل، تورات، زبور، تحریف سے پہلے اس کی جو تعلیمات ہیں اس کے حساب سے غلط، کتب مقدسہ کی تعلیمات کے لحاظ سے بھی غلط، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی یہ حکم نہیں دے سکتے کہ کرسمس کے دن تم شراب کثرت سے پیو۔ حضرت مریم کبھی یہ بات نہیں کر سکتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کبھی یہ برائی کی طرف لوگوں کو نہیں لے جا سکتے۔ اگر یہ لوگوں نے کیا ہے اور کر رہے ہیں آج کا دن، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگوں کی اپنی شرارت ہے، بگاڑ ہے، برائی ہے۔ اس کے لیے پڑھیے سورہ مریم خود۔ سورہ مریم میں جہاں یہ تذکرہ کیا گیا، کچھ انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پیار بھری دعوت، اور بڑے پیارے انداز سے انہوں نے اپنے ابا جان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ابتی لا تعبد الشیطان۔ یہ ایسے کلمات ہیں، ان کا اصل میں اردو یا کسی زبان میں صحیح ترجمہ نہیں ہو سکتا، الفاظ میں شاید نقل کر دوں، لیکن یہ جو عربی میں حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کہا ہے، اس میں جو چاشنی، شیرینی ہے، حلاوت ہے، وہ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کا ترجمہ تو مشکل ہے، اس کے صرف رفع معنی آپ بتا سکتے ہیں، ورنہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اس میں جو شیرینی اور حلاوت پائی جاتی ہے وہ اپنی جگہ بہت ہی مثالی ہے، انداز ان کا، ادب، تہذیب، شائستگی کے ساتھ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں، ابا جان آپ شیطان کی پوجا اور پرستش بندگی نہ کیجیے، کیونکہ شیطان وہ ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی، تو آپ اس کی پوجا اور پرستش نہ کیجیے۔ اب کون کہتا ہے کہ شیطان کی میں پوجا کرتا ہوں؟ لیکن کرتے ہیں لوگ، کیونکہ حضرت ابراہیم کی جو بات ہے غلط نہیں ہو سکتی، کہ لوگ کچھ ایسے ہیں جو شیطان کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، مختلف انداز سے اور مختلف طریقوں سے۔ اسی لیے کہا گیا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، وہ آدمی جو اپنی خواہشات یعنی اپنے ڈیزائرز کو اپنا معبود بنا لیا، جو نفس میں جو جی چاہا
جو بھی دل میں خیال آیا اسی کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کا حاکم کون ہے؟ اس کا نفس۔ نفس کہتا ہے کہ شرک کرو، آپ کر رہے ہیں۔ نفس کہتا ہے بدعات اور خرافات کرو، آپ کر رہے ہیں۔ نفس کہتا ہے حرام اور حلال کی تمیز ختم کر دو، آپ کہہ رہے ہیں، اور یہ تمیز ختم کر رہے ہیں آپ۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت سارے مسلمان بھی نفس پرستی میں کیسے مبتلا ہوئے، شیطان نے کیسے گمراہ کیا۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہتا میں شیطان کی پوجا کر رہا ہوں، لیکن انڈائریکٹلی وہ شیطان کی باتوں ہی پر عمل کر رہا ہے، شیطان ہی اس کو ورغلا رہا ہے کہ آپ کمائیں تو حرام طریقے سے۔ کس کی بات مانیں، اللہ کی یا شیطان کی؟ آپ معاملات کریں تو اس طرح کریں کہ لوگوں کو دھوکہ ہو، فریب ہو، جھوٹ ہو، مکر کے ذریعے سے کام لیں، تو کس کی بات مان کر آپ یہ کر رہے ہیں؟ رشتے ناتوں کو توڑیں اور کاٹیں، دراڑیں پیدا کریں، کس کا حکم ہے یہ؟ شیطانی دوری پیدا کر رہا ہے۔ کمانے کے لیے جاؤ تو حرام اور حلال کی تمیز مت کرو، کس کی یہ تعلیم ہے؟ کس کا یہ حکم ہے؟ تو جو قرآن میں کہا گیا کہ تم شیطان کی پوجا عبادت مت کرو، اس کا یہ مطلب ہے کہ کیسے ہم شیطان کی پرستش میں مبتلا ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا کہ تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، اب کیا ہو رہا ہے؟ جس کی نقالی آج کرتے ہوئے میری کرسمس، ہیپی کرسمس وغیرہ وغیرہ لوگ اس کے سلوگنس، نعرے وغیرہ لگا رہے ہیں، وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ مغربی دنیا کے اندر مذہبی رجحانات ختم ہو رہے ہیں، عقیدے کی دنیا مان پڑ رہی ہے، اور اس کے بعد جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، وہ آپ آئے دن اخبارات، ٹی وی وغیرہ کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، یا آپس میں گفتگو اس بارے میں کرتے بھی ہوں گے آپ لوگ۔ تو یہاں پر شیطان کی جو بات کہی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، وہ شیطان کی پوجا اور پرستش کیسے ہوتی ہے؟ 1 جنوری کو نیو ایئر نائٹ، ابھی 4 دن کے بعد وہاں آپ چلے جائیے۔ حیدرآباد کی میں بات بتا رہا ہوں، آپ کسی غیر ملک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا نظارہ دیکھنے کے لیے آپ یہاں 2-3 اس کے اسپاٹ حیدرآباد میں آپ چلے جائیے وہاں، اور اس دن کیا کچھ وہاں پر ہوتا ہے آپ ٹھہر کر دیکھیے۔ شریف اور مہذب آدمی شاید اپنی نظریں وہاں پر کچھ دیر کے لیے بھی نہیں لگا سکتا۔ جو کچھ وہاں پر ہوتا ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، یا یہ ہماری تہذیب ہے، یا یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہے؟ جو کچھ وہاں پر نوجوان کرتے ہیں نیو ایئر نائٹ کے نام پر، اور جو کچھ دنیا میں اس طرح سے پروگرام کیے جاتے ہیں نیو ایئر نائٹ کے طور پر، تو کرسمس ڈے سے لے کر نیو ایئر نائٹ تک کس کی پوجا ہو رہی ہے؟ کس کی پرستش ہو رہی ہے؟ کیسے شیطان کی پرستش ہو رہی ہے؟ اس کو آپ دیکھیں وہاں جا کر۔ زبان سے 100 بار بھی کوئی انکار کرے، مگر اس کا عمل بتا رہا ہے کہ نیو ایئر نائٹ پر ایک مسلم ملک کے اندر عجیب و غریب خبر چھپی تھی پچھلے ایک شہر کی، میں بات بتا رہا ہوں، صرف ایک شہر کے اندر نیو ایئر نائٹ کے نام پر جو اخباری رپورٹ ہے، ایک رات کے اندر کتنے کروڑ روپے کی شراب پی گئی، اس کا فگر دیا گیا، اور ساری 5 سٹار، 3 یا 4 سٹار نہیں، ساری 5 سٹار ہوٹلز بک تھیں اس رات کے لیے، ساری 5 سٹار ہوٹل، اور پھر لہو و لعب جو کچھ کیا گیا، ایک شہر کی بات، اور وہ بھی مسلمان ملک کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ کیا اللہ کے دین کو ماننے والوں کا طریقہ ہے؟ یہ کس کی پوجا اور پرستش ہو رہی ہے؟ اور یہ 5 سٹار ہوٹلز اور بڑے بڑے اس طرح کے جو تفریح گاہیں ہیں، ان ایڈوانس بک کی جاتی ہے، جو ایک رات میں لاکھوں کے حساب سے روپیہ لٹا دیتے ہیں، ڈالرز کے حساب سے۔ یہ حلال سے کمائی ہوئی دولت ہو سکتی ہے نا، جو اس طرح بے درزی سے آدمی بے دریغ اپنی دولت لٹا دے، یا حرام کی دولت ہوگی؟ کوئی حلال کی دولت اس طریقے سے لٹا سکتا ہے؟ لیکن وہ ایک رات میں جو کچھ کیا جاتا ہے، یہ کس کی پوجا اور پرستش ہے؟ لیکن اس پیار بھری تعلیمات کے دعوت جو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو دی، تو اس کا جواب کیا تھا؟ یہ ہے فرق مومنانہ انداز اور مشرکانہ انداز، اور وہ آج توحید اور شرک کے فرق کو لوگ مٹا بیٹھے۔ سنت اور بدعت کا جو فرق ہے، بہت سے مسلمان تک نہیں جانتے کہ کون سی چیز سنت ہے، کون سی چیز بدعت ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اس فرق تک لوگوں کے ذہنوں سے نکل گیا۔
تو مشرک باپ نے ایک پیار بھری دعوت ابراہیم علیہ السلام کے پیارے اور شیریں الفاظ، اس کا جواب کیا دیا؟ قال اراغب انت یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ ابراہیم بس کر دو تمہاری باتیں، اگر تم باز نہ آئے پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا تمہیں۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو، یا نہیں تو میرا گھر چھوڑ کر نکل جاؤ، تم اس قابل نہیں ہو ایک اللہ کا نام لینے کے بعد کہ مزید میرے گھر میں تم رہو۔ باپ کے الفاظ بھی دیکھ لیجئے مشرک، اور بیٹے کے بھی الفاظ اور دعوت کا اسلوب دیکھ لیجئے جو نبی ہیں۔ اسی سے ایک اور پیغام بھی ہے علماء کرام کے لیے اور جو داعیان دین ہیں ان کے لیے، کہ دعوت و تبلیغ کا کام صبر حوصلہ چاہتا ہے۔ آپ کی زبان سے پھول برسنا چاہیے نہ کہ کانٹے۔ آپ کی زبان اگر کانٹے اگلے گی اور پھر یہ توقع رکھیں کہ سامنے والا آپ کی بات سن کر متاثر ہوگا۔ یہاں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کا انداز، یہ مشرکانہ انداز ہے دوسروں کو گالی دینے کا، کانٹے برسانے کا، توہین آمیز رویہ اختیار کرنے کا انداز مومنانہ نہیں، اور مومنانہ انداز ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پیار بھرا انداز، بہت شیریں انداز۔ اور ایسے ہی تمام انبیاء کرام کا، ان کے بارے میں جو قرآن نے کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، کیسا اسلوب اختیار کرتے ہیں انبیاء دعوت و تبلیغ کے لیے، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلاتے، اللہ کے دین کے لیے بلا رہے ہیں، تو وہ انتہائی خلوص کے ساتھ کہہ رہے ہیں اے میری قوم کے لوگوں یہ کرو یہ نہ کرو، یا ایک اللہ کی بندگی کرو۔ تو یہ ساری چیزوں کا جو خلاصہ ہے، آج چونکہ 25 دسمبر کی یہ مناسبت آ گئی، تو اس سلسلے میں یہ دو چار جو بہت اہم باتیں ہیں کہ ہم کسی کی نقالی کرتے ہوئے حدود اسلام اور شریعت کا جو مزاج ہے اس کو نظر انداز نہ کریں۔ آپ کسی قوم کے ساتھ، کسی تہذیب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، مگر ان چیزوں میں جو قرآن یا حدیث سے نہ ٹکراتی ہوں، ان چیزوں میں جو کسی اسلامی اخلاق اور اسلامی اقدار سے نہ ٹکراتی ہوں۔ کوئی بھی غریب ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس کی مدد کیجئے، اس کو کھلائیے، اس کو پلائیے، اس کو کپڑا دیجئے، اس کو تعلیم دیجئے یا اس کا انتظام کیجئے، یہ ہمارا دین سکھا رہا ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی شرک کر رہا ہو، اگر وہ کسی غلط نظریے کی طرف جا رہا ہو، یا وہ کسی بدعت اور خرافات کی طرف بلا رہا ہو، تو غیر مسلم رہا۔ آپ کے گھر کا کوئی فرد بھی یہ گناہ کر رہا ہو، آپ اس کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر دین کا جو مزاج ہے وہ سامنے رکھیں۔ لکم دینکم ولی دین، سورہ کافرون آپ پڑھ لیجئے، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں، دین کے مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں، دین کے مسئلے میں بالکل دو ٹوک رویہ ہمارا ہونا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے، آخری جو بات اس سلسلے میں، کہ یہی وہ بات ہے جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے اندر دربار نجاشی میں پیش کی تھی۔ جب پہلی ہجرت کر کے مسلمان، پہلا گروپ گیا کہاں؟ ایتھیوپیا، جس کو ایتھیوپیا حبشہ کہتے ہیں، یعنی افریقن علاقہ۔ دوسری ہجرت کر کے دوسرا گروپ گیا اسی علاقے کی طرف۔ ہمارے نوجوان اس بات کو سن لیں، کیونکہ یہاں نوجوان عام طور پر یہ عجیب سی بحث کرتے ہیں کہ کس کنٹری میں رہنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا نوجوان یہ عجیب سی بحث کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی وہی انتہا پسندانہ جو گفتگو اور جو باتیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی اچھی طرح اس کو سن لیں۔ ہجرت کرنے والے کون تھے؟ پہلی صحابہ کرام، دوسرا گروپ صحابہ کرام کا ہی تھا۔ چھوڑی کس جگہ کو؟ مکہ مکرمہ، جو کہ دنیا کی مقدس ترین سرزمین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور مشورے پر، اور گئے کہاں؟ حبشہ۔ وہ مسلمان علاقہ نہیں تھا، وہاں کا رولر مسلمان نہیں تھا، بلکہ وہ علاقہ ایک کرسچن حکمران کے تابع تھا۔ وہاں کا جو حکمران تھا کرسچن تھا اس وقت۔ مکہ چھوڑ کر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے کہاں گئے؟ حبشہ گئے۔ کس لیے؟ کہ وہاں کا حکمران عدل و انصاف پسند تھا، اس کو ریکگنائز کیا گیا، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ وہ انصاف پسند ہے۔ پھر اس کے بعد میں مشرکین کا ایک وفد گیا ان صحابہ کو واپس لانے کے لیے، تعاقب کرتے ہوئے۔ اب یہ بڑا نازک موقع تھا،
حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے اسپوک مین تھے، یعنی یہاں میں ایک اور بات بھی کہوں، جو عام مسجدوں میں جو میں دیکھ رہا ہوں، سوال جب کیا جاتا ہے تو 10 آدمی جواب دینے میں پہل کرتے ہیں. یہ اسلامی ڈسپلین اور آداب کے سخت خلاف ہے کہ ہر آدمی جواب دے. کوئی نیا کورونا وائرس ہو گیا، ہر مولوی فتویٰ دے رہا ہے، ہر خطیب فتویٰ دے رہا ہے، ہر آدمی فتویٰ دے رہا ہے، جو کہ اسلامی مفتی کے جو آداب ہیں اس کے سخت خلاف ہے. پہلے تو ہر آدمی کو فتویٰ دینا نہیں چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ فتوے کے اپنے آداب ہیں. ہر آدمی فتویٰ دینے کے لیے کیپیبل نہیں ہو سکتا. فتوے کے بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. یہ نہیں کہ ہر خطیب فتویٰ دینا شروع کر دے، خاص طور پر ایسے سیریس قسم کے مسائل جس میں ہیلتھ منسٹری اور ہیلتھ آفیسرز، اسپیشلسٹ اور ایکسپرٹ انوالو ہیں، ڈاکٹر انوالو ہیں، بڑے بڑے دنیا کے ماہر علماء انوالو ہیں، بڑے بڑے دنیا کے دانشور انوالو ہیں. آپ سمجھ لیے یہ بچوں کے کھلونے کی طرح جہاں جس کو موقع ملا فتویٰ دے رہا ہے، وہ جو اسٹیج ملا وہاں سے وہ فتویٰ دے رہا ہے اتنے سیریس ایشو پر جس کے بارے میں آپ کو معلومات تک نہیں ہے درست. حکومتیں بے بسی کا اظہار کر رہی ہیں اور مولوی صاحب فتویٰ ٹھوک دیے، جبکہ ان کو معلومات تک نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کس طرح کا ہے. تو اس میں فتوے کے آداب، بات کرنے کے آداب. دیکھیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی کہ مشرکین کا وفد آ چکا ہے، ہماری گرفتاری کے لیے بچا کر آئے تھے نا یہاں حبشہ تک، واپس لے جائیں گے تو کیا کچھ نقصان ہوگا وہ جانتے تھے. مگر مسلمان کوئی کام جذباتی طور پر نہیں کرتا، ہوش حواس سوچ سمجھ اور منصوبہ بندی کے ساتھ کرتا ہے. تو مسلمانوں نے اپنا ایک اسپوک مین مقرر کیا، وہ حضرت جعفر کی ذمہ داری لگائی، تم بولو گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر آدمی بولے گا نہیں، بلکہ سننا بھی ایک فن ہے. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بولنے والے تھے. جب وہاں دربار سجایا گیا، بادشاہ وقت بھی جو نصارہ کرسچن تھا وہ بھی بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد میں مشرکین کی جو بھی شکایات تھیں اسلام کے خلاف، اور انہوں نے ایک نفسیاتی حربہ استعمال کیا تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں پوچھ لیجئے ان سے، حضرت مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں پوچھ لیجئے ان سے. اب یہ لوگ جو ہیپی کرسمس کہتے ہیں، میری کرسمس کہتے ہیں، ذرا سن لیں اس بات کو کہ آپ عقیدے اور ایمان کے مسئلے میں کہاں تک جا سکتے ہیں اور کہاں لکم دینکم ولی دین کا موقف ہونا چاہیے. حضرت جعفر تشریف لائے. جب ان سے یہی سوال کیا گیا بادشاہ کی طرف سے حضرت مریم کے بارے میں، جانتے تھے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں جانتے تھے ان کا عقیدہ کیا، ابن اللہ کہتے ہیں نا. حضرت جعفر نے کہا سنیے پھر ہم کیا کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے. یہی سورہ مریم کی آیات تلاوت کی اور دو ٹوک انداز میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں. ایک بہت مقدس ہستی کا نام ہے، محترم ہستی کا نام ہے، مگر ابن اللہ نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں. وہ ہم یہ مانتے ہیں ان کو اللہ کے بندے. اور حضرت مریم ایک پاک باز عفت و عصمت کی پیکر مقدس ترین خاتون کا نام ہے. ان سے کوئی برائی اور غلطی اخلاقی بےہودگی کوئی چیز نہیں ہوئی جیسے یہودی الزام لگاتے ہیں. یہ جب آیات وہ پڑھ رہے تھے تو ایک چیلنجنگ بات تھی اس نازک وقت میں، مگر وہ جو عیسائی بادشاہ تھا جو وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اگر تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہو تو اس کا اثر کیسے ہوتا ہے. آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اس کے، اور پھر وہ زمین سے ایک کاڑی چھوٹی سی تنکا وہ اٹھایا اپنے ہاتھ میں، اور جب ان کی تلاوت رکی تو اس عیسائی بادشاہ نے اعلان کیا اور کہا اگر میں چاہوں کہ حضرت مریم کی شان میں اس تنکے کے برابر اضافہ کروں، جو کچھ قرآن میں نے سنا ہے اتنا اضافہ بھی میں نہیں کر سکوں گا. جو کچھ انہوں نے پڑھا یہی حق اور یہی سچ ہے، اور جو کچھ ہمارا تصور ہے یہ باطل ہے. میں حضرت عیسیٰ کی شان، حضرت مریم کی شان اگر بڑھانا چاہوں اس کاڑی کے برابر بھی نہیں بڑھا سکتا. قرآن کی ایک بار آیتیں سننے کے بعد اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہی سچ ہے اور یہی حق ہے. تو
تو حضرت جعفر نے خاموش زبان میں یہ بھی پیغام دیا ساری دنیا کو کہ عقیدے اور ایمان کے مسئلے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہو سکتا، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، جو ہے وہ ہے، توحید یہ ہے، کوئی راضی ہو تب بھی، کوئی ناراض ہو تب بھی توحید اللہ وحدہ لا شریک۔ ہم کسی کو راضی کرنے ابن اللہ نہیں کہہ سکتے، سن آف گاڈ نہیں کہہ سکتے، کسی کو راضی کرنے کے لیے یا بزنس کے لیے یا کسی کو راضی کرنے اور کوئی غلط بات ہم نہیں کر سکتے۔ یہ گویا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے وہاں دو ٹوک انداز میں ان کو گویا کہ پیغام دیا۔ تو اس کو ہم ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اور پھر یہ 3-4 دن اور خاص طور پر نیو ایئر نائٹ پہ جو کچھ مسلمان کرتے ہیں، غیر مسلموں کی تو بات چھوڑ دیجئے، خود مسلمان نوجوان جو کچھ کرتے ہیں، حرکتیں، اس کا پھر اثر نو ہم جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے فتنے اور آزمائش سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم۔